السلام کی امت کو جتنی عبادات دی ہیں ان کے اندر بینیفٹ کتنے ہیں، فوائد کتنے ہیں ہمارے لیے. اور آگے آگے نمازی اثر اور رب کے پیارے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کے نام جب قرآن نکلا، نینوے والوں نے بڑی لاپرواہی کی اور بڑی نافرمانی کی. دیکھیں بالآخر پیغمبر بھی تو انسان ہے لیکن اعلیٰ ترین انسان ہے. جب آدمی دین کے لیے محنت کرتا ہے اور آگے سے قوم کرے بے وفائی تو دل کو بڑی گھٹن ہوتی ہے اور یقین جانیے کہ بسا اوقات انسان ساری سے راہ سوچ نہیں سکتا، لیکن کسی سے دار بھی کیا کرے، کہے کہ میری تو ڈیوٹی ہے خدا کی طرف سے، میں بدو میں کیا احسان کر رہا. تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. پتہ اس کو ہوتا ہے جو تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، دین کے لیے نکلتا ہے. تو اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کے نام پورا نکلا. آپ دریا میں جب شگاگل گئی، آگے سے مچھلی نے منہ کھولا اور ابراہیم علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ہڑپ کر لیا. اور 4 اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام آپ گرفتار ہو گئے. 4 اندھیرے کون سے تھے؟ ایک تو تھا دریا کے پانی کا اندھیرا، آپ نے پانی میں چھلانگ لگائی. اور دوسرا اندھیرا تھا مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا. ایک دریا کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور تیسرا اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نکل گئی اس کا اندھیرا، اور چوتھا رات کا اندھیرا. پانی 2 مچھلیوں کا اندھیرا، 4 اندھیرے. آپ خود سوچیں کہ لائٹ چلی جائے یا تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا ہو جائے تو انسان کتنا گھبراتا ہے. اور 4 اندھیرے ایک سے بڑھ کر ایک اندھیرا. آخر حضرت یونس علیہ السلام کا کیا حال ہوا؟ آپ نے 4 اندھیروں کے اندر اللہ رب العالمین کی تسبیح پڑھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ پاک نے فرمایا کہ میری تسبیح پڑھی ہے، سبحانک کہا. یہ ہے سبحان اللہ کے فوائد. مچھلی کو حکم دیا، جس نے مچھلی کھا کے نکل اس کو پاس. دوسری مچھلی کو حکم دیا کہ میرے پیارے پیغمبر یونس کو دریا کے باہر جو ہے اس کو رکھ دیا، جا کر نکل دیا. اور جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، مغرب سے پہلے کا وقت تھا، اور 4 اندھیروں سے غم دور ہوا، خوف دور ہوا. تو آپ نے شکرانے کے 4 نفل پڑھے. رب کائنات نے ہم پر، حضور کی امت پر عصر کے 4 فرض مقرر کر دیے کہ جو بندہ، جو محمدی، جو نبی علیہ السلام کا امتی عصر کی نماز کی 4 رکعتیں 4 فرض کرے گا، قیامت والے دن اس کا حشر حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. اس سے آگے چلے نماز مغرب. حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ نے کئی دفعہ یہ واقعہ مجھ سے سمجھ کیا. آپ کو بڑی محبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. اولاد ساری پیاری ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات اولاد میں سے کسی کے ساتھ انسان کا لگاؤ ہو جاتا ہے. اس میں اس کی تابعداری ہوتی ہے، اس میں اس کی حسن ہوتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. یہ انسانی ایک فطرت ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بانی میں حسد پیدا ہو گیا. اس حسد کی بنا پر یوسف علیہ السلام کو انہوں نے باہر لے گئے کھیلنے کے لیے، اور آپ کو شدید مار کر کنویں کے اندر پھینک دیا. پھر آپ نے وہ سٹوری واقعہ سنا، بڑی لمبی بات ہے، اور 40 سال کا عرصہ گزر گیا. یہ تفسیر میں آتا ہے حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوئی. جب قاصد کرتا لے کر آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بہنائی واپس لوٹ آئی، یہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کے اندر اللہ نے یہ برکت رکھی. سبحان اللہ.
یہ اللہ کا پاک کلام ہے، 13واں پارہ ہے، سورہ یوسف ہے۔ اگر جو کپڑا یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو لگ جائے، اس کپڑے کے اندر اگر شفا ہے، تو جو کپڑا نبی علیہ السلام کی امت کے اولیاء اللہ کے جسم کو لگ جائے، قبروں کو لگ جائے، اللہ اس میں بھی شفا پیدا فرما دیتا ہے۔ اس میں بڑے واقعات ہیں، لیکن انشاءاللہ میں کبھی جب اس کو کھول کے بیان کروں گا ان باتوں کو، پھر یہ ساری گفتگو ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی قمیص مبارک میں شفا، سرکار کے بال مبارک میں شفا تھی، لاب دہر میں شفا تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے 3 رکھتیں ادا فرمائی 3 وجہ سے۔ جب قاسم قمیص نے کیا کہ بنائی واپس آ گئی، تو 3 وجہ سے آپ نے 3 رکھتیں، نماز مغرب کا ٹائم تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ نمبر 1، بسارت واپس آ گئی، بنائی واپس آ گئی۔ نمبر 2 کہ میرا بیٹا، میرا پیارا بیٹا یوسف زندہ ہے۔ نمبر 3 کہ حضرت یوسف دین پر قائم ہے، کہیں بے دین تو نہیں ہو گیا۔ اچھا باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کی فکر کرے۔ ہم اپنی فکر کرتے ہیں، اولاد کی فکر نہیں کرتے۔ اپنی فکر کریں گے، نمونہ بنیں گے تو اولاد آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اولاد کی فکر کریں، اولاد کے دین کی فکر کریں۔ اس سلسلہ میں افسر نے اعلان کیا، میں بھی اعلان کر چکا ہوں کہ ترجمہ القرآن کی کلاس ہے شروع۔ منہ ملازم سے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے بچوں کو لو یہاں، کہ میں گیا تو کوئی کیا کہے گا، میں وہاں گیا تو کوئی کیا کہے گا، ان باتوں سے نکلو باہر۔ اور وقت جو ہے یہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے، دوبارہ وقت نہیں آتا۔ یہ اللہ پاک اگر موقع دے تو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، سستی نہ کرو میں پلیز۔ جتنے یہاں میرے دوست کثیر تعداد میں تشریف فرمائے، جہاں تک ممکن ہو سکے بچیاں بچے لاؤ، دوسرے مسلمانوں کو بھی لاؤ، اور پھر جو 2 دن کی کلاس افسر نے بڑھوں کے لیے رکھی ہے اس میں ضرور شامل ہوں۔ چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے مسائل ان کی اشارہ کرائی ہوئی۔ تو دین پہ قائم حضرت یوسف علیہ السلام، یہ 3 وجہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 3 رکعات نفل ادا فرمائے مغرب کے وقت۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی امت پر نماز مغرب کے وقت 3 رکعتیں فرض فرما دی کہ جو بندہ مغرب کی نماز ادا کرے گا قیامت والے دن اس کا حشر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، کیونکہ سارے انبیاء اللہ درجوں کے ہوں گے اور محمدی کا درجہ اللہ یہ رکھے گا اس امتی کا، لیکن اگر اس نے پابندی کے ساتھ نماز مغرب ادا کی اور اس طرح نماز عشاء فجر سے شروع ہوتی آخری نماز آگے نماز عشاء، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ آپ اپنی بنی اسرائیل کو لے کر جماعت کو لے کر چلے، رات کا وقت تھا اور پیچھے فرعون کے اسیر فوجیں ہیں، جب دریا پہ پہنچے آگے دریا کی موجیں، دریا کنارے، اور بنی اسرائیل بڑی بے صبری، بہت بے صبری عمر، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے مروا دیا میں آپ نے، آگے جائیں تب بھی موت ہے، پیچھے جائیں تب بھی موت ہے، کہیں نہ جائیں تب بھی موت ہے۔ آپ نے فرمایا قال کلا معی ربی ان معی ربی سیہدین، فرمایا ٹھہر جاؤ میں اپنے حکم سے نہیں آیا، میرا رب ہمیں قریب راستہ دکھا دے گا، کیونکہ نبی کا یقین پکا ہوتا ہے، اور جب آدمی مسلمان یقین پکا کرنے تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ ہم مار اس لیے کھا جاتے ہیں ہمارا یقین پکا نہیں ہوتا، کیونکہ یہی امت ہے نا کہ دریا نے راستے دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے جب آپ نے دریا عبور کیا تو آپ نے فرمایا کہ کسی کوئی چیز نہیں رہ گئی، دریا نے راستہ دیا۔ ایک بوڑھے بابا جی کہنے لگے ہمارا پیالہ رہ گیا، آپ نے پہلے کہا کہ دریا ہمیں ہمارے راستے میں حائل نہ ہو، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور ہمیں پار جانا ہے۔ دریا اس طرح پھٹا راستہ دے دیا، جب واپس گیا پوچھا کوئی چیز تو نہیں رہ گئی، بابا جی کہنے لگے میرا پیالہ رہ گیا، گر گیا۔
فرمایا او دریا تیرے اندر ہمارا پیالہ ہے، وہ واپس کر۔ پانی کی بھنور بنی اور بھنور کے اوپر پانی کا پیالہ آ گیا۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ محمد سے وفات ہوئے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک دفعہ اپنے نبی کا برکت دے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، اللہ پاک حکم کے ساتھ آیا۔ چنانچہ رب کائنات نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے عصا ہے، اس کو مار ذرا پانی پر۔ آپ نے پانی پہ مارا، دریا پھٹا اور 12 راستے بن گئے۔ کیونکہ یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل اکٹھے چلتے بھی نہیں تھے اور اکٹھے پیتے بھی نہیں تھے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی شاید سنا ہوگا۔ دی 100 ایک غیر مسلم کرسچن نے کتاب لکھی ہے کہ 100 وہ شخصیات جو دنیا میں جن کا نام بڑا بلند ہے، اس نے سب سے پہلے ٹاپ آف دی لسٹ ہی روٹ دی نیم آف آور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کا نام نبی سے گرامی لکھا۔ اس کے دوسرے اہل کتاب کہنے لگے کہ تو نے ہمیں مروا دیا ہے، اوپر لکھتا عیسیٰ کا یا موسیٰ کا نام۔ وہ کہنے لگا یار بس میں ان کو مانتا نہیں، لیکن ایک بات نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ وہ بات کیا ہے؟ کہنے لگا کہ دیکھو بنی اسرائیل ایک جگہ سے پانی نہیں پیتے تھے، 12 چشمے تھے، ان کے 12 کے قبیلے تھے، لیکن قربان جاؤں آب زمزم پر اس نبی کی امت نے آج تک نہیں کہا یہاں کالے نے پیا ہے، گورے نے پیا ہے، چھوٹے نے پیا ہے، موٹے نے پیا ہے، بلکہ جو بھی جاتا ہے پانی پینا سال سمجھتا ہے۔ بس میں اس بات سے متاثر ہوں اور میں نے سب سے پہلے اس نبی کا نام لکھا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی امت کا خاصہ ہے۔ تو اس طرح دریا کے دن 12 موت نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی کٹھے چلنے کے لیے تیار نہیں، 12 راستے بن گئے۔ اور جب راستہ مل گیا تو اس وقت عشاء کا ٹائم تھا، آپ نے 4 رکعتیں ادا کی اور کیوں ادا فرمائی کہ 4 غم آپ کو لاحق تھے اس وقت۔ کون کون سا غم تھا؟ ایک تھا اپنی جان کا غم، نمبر 2 قوم کا غم تھا، اور نمبر 3 دریا اور فرعونی لشکر کا غم تھا جو پیچھے آ رہے تھے۔ اور آپ نے ڈنڈا کا 12 راستے بن گئے، سارے غم دور ہو گئے۔ تو اللہ والوں کی یہ علامت ہوتی ہے جب کوئی نعمت ملتی ہے تو خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آپ نے 4 رکعت نفل ادا کیے، 4 غم دور ہو گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کس نے یہ غم دور کیے۔ رب العالمین جل وعلا نے حضور علیہ السلام کی امت پر نمازی شاہ کی 4 فرض جو ہے یہ واجب فرض قرار دے دیے کہ جو امتی نمازی شاہ کے 4 فرض پڑھے گا کل قیامت والے دن اس کا حشر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، کیونکہ نرفع درجات من نشاء، نبیوں کے رتبے خدا نے بلند کیے ہیں، لیکن قربان جائیں حضور علیہ السلام کی امت کو خدا نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ وہ امت میں وہ آپ کا ایک جماعت ہے الحمدللہ جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، جن کی نمازیں قبول ہوتی ہے، نبی پاک کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، لیکن یہ نہیں سمجھا سکی انٹرنیشنل یہ ہماری پرابلم ہے، ہماری مسجدوں ہیں ان رونق نہیں، نماز کے وقت جلسے میں بڑا کچھ ہوگا، جب جمعہ ہوگا نعت خانے میں گھومیں گے بڑی دھمالیں ڈالیں گے،